بنگش صاحب کی طرف بھی جائیں گے, یوسفزئی صاحب کی طرف بھی جائیں گے, لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے, ویسے تو اطلاعات کے مطابق علی امین صاحب 4 دن سے اسلام آباد میں ہی موجود تھے, انٹرنلی کوئی خبر ہوگی لیکن پبلک میں یہ ڈسکشن نہیں تھی. کیا یہ اچنبے کی بات ہے یہ فیصلہ ہو جانا, اور کس کانفیڈنس پہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ مطمئن ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی آسانی سے منتخب کروا لیں گے؟ دیکھیں عباس صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں پارٹی کے اندر عدم اطمینان جو ہے ایک عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا, خاص طور پر 26 نومبر کے واقعے کے بعد, اور اس سے پہلے بھی اکتوبر میں بھی آپ کے علم میں ہے. یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیا گیا تھا وہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اگر مقصد ان کا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر ڈٹ کر اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں جو تحریک انصاف کا ہے یا بانی پی ٹی آئی کا ہے تو بھی, اور اگر مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے تعلقات بروئے کار لا کر وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان یا مقتدر اداروں اور تحریک انصاف کے درمیان جو سرد مہری ہے اس کو ختم کریں, تب بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. دعوے انہوں نے بہت کیے, گورننس کے ایشوز اپنی جگہ, گورننس کے ایشو اس کے علاوہ تھے. پارٹی کو جو مقامی ایک تو گروپنگ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, یعنی خٹک صاحب کے دور سے تھی, روایتی دھڑے بندی جو جماعتوں میں ہوتی تھی, لیکن وہ دھڑے بندی سے بھی ہٹ کر کہ مثال کے طور پر اگر ان کو کہا گیا کہ فلاں کو مشیر بنا لیں, انہوں نے انکار کر دیا. وزیر حال ہی میں 2 وزیر انہوں نے اپنی کیبنٹ سے یعنی نکلنے پر ان کو مجبور کر دیا, وہ استعفیٰ دے گئے. اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی تھی. کارکن جو تھا اس کو یہ شکایت تھی کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں نہ تو پارٹی کی توقعات پر پورے اترے ہیں, نہ پارٹی کے منشور کو ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور نہ پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر شکایات اندر بھی پہنچ رہی تھیں. یہ جاتے تھے, وضاحتیں کرتے تھے, وقت لیتے تھے اور آ جاتے تھے. جب انہوں نے اعلان کیا کہ 14 اگست کو تحریک چلے گی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 مہینے میں رہائی نہ ہوئی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلانے کے, اور 3 مہینے بھی گزر گئے, ابھی تک کچھ بھی نہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ پہ ڈائریکٹ پھر انہوں نے علیمہ خان صاحب پہ, اچھا علیمہ خان صاحب پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ ایک ناقابل فہم بات تھی. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے, اور گنڈاپور تو بہت طویل عرصے سے ان کے ساتھ ہیں, کہ اپنے خاندان کے بارے میں, گھر کے بارے میں عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے, بلکہ اوور سینسٹیو ہے, اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. اس میں بہت ساری کمزوریاں, خامیاں, سب کچھ ہوں گی, لیکن اس نے آج تک جو ہے کوئی تبصرہ خواتین کے حوالے سے نہیں کیا, ایسا جس طرح کہ ہمارے ہاں سیاست میں عام طور پر ہوتا ہے. جمائمہ خان چلی گئیں, کبھی بات نہیں کی. ان کی جو دوسری ریحام خان صاحبہ تھیں, انہوں نے کتاب لکھ دی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو جب آپ ان کی بہن کے بارے میں, ایسی بہن کے بارے میں جو پیغام رسانی کا واحد ذریعہ ہیں کارکنوں کے درمیان, اور اس پر آپ اس طرح کا الزام لگائیں گے تو میرا تو نہیں خیال, یا کوئی بھی ایسا آدمی جو اس معاملے میں اوور سینسٹیو ہو وہ اس کو برداشت کرے گا. تو اب لیکن یہ ہے کہ آخری وجہ کیا بنی, وہ جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکا کیا تھا, یہ اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہم بنگش صاحب سے پہلے سوال کر لیتے ہیں کہ بنگش صاحب یہ بتائیں کہ کیا آخری واقعہ ہوا یا حتمی واقعہ ہوا جس کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہوا عمران خان کے لیے, یا یہ فیصلہ ان کیے بغیر وہ نہیں رہ پائے کہ آج ہی انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور فوری طور پر ہینڈ اوور کر دیں سہیل آفریدی کو؟ شکریہ ارشاد صاحب. آپ نے جس طرح ذکر کیا اختلافات تو پہلے سے چلے آ رہے تھے, اور یقیناً یہ ورکرز بھی سب کو معلوم تھا, اور گزشتہ دنوں جب پشاور میں جلسہ ہوا تو یہی کارکن تھے جنہوں نے ان کو جوتیاں دکھائیں اور ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی. لیکن گزشتہ دنوں کچھ عجیب و غریب سی پیش رفت جاری تھی, اور علی امین گنڈاپور نے جب پچھلی
بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی تو اس ملاقات میں باہر جب وہ آئے تو اس نے ایسے تاثر دیا کہ جیسے اس کی پرفارمنس اچھی ہے اور باقی جو کابینہ ہے اس کی پرفارمنس بانی چیئرمین کو قابل قبول نہیں. تو انہوں نے اپنی مرضی سے ایسے فیصلے کیے کابینہ میں کہ شاید وہ بانی چیئرمین کو قابل قبول اس لیے نہیں تھے کہ جو مخالف گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، مخالف گروپ سے میری مراد جو علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں، انہوں نے انہی لوگوں کو زیادہ تر نشانہ بنایا، جس طرح اسد قیصر کے بھائی کو استعفے پر مجبور کر دیا، جس طرح آپ نے ذکر کیا اس طرح شہرام ترقی کے بھائی کو استعفے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر جو اپنے لوگ ہیں ان کو آگے آنے اور ان کو اچھے محکمے دینے کی بھی انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے. اور بعد میں پھر گزشتہ دنوں انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی سے کہا کہ وہ استعفیٰ دیں، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں بلکہ بانی چیئرمین کا تھا. لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بابر سلیم سواتی کو اسپیکر کے عہدے سے استعفے دینے کی جو بات تھی وہ بانی چیئرمین کی نہیں تھی بلکہ وہ اس کی اپنی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شاید اس کی بھی خلاف ہو گئے تھے، اور وہ اسپیکر ہیں کہ جس پر جب اعظم سواتی نے کچھ الزامات لگائے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا تھا کہ وہ اس کی انکوائری کرے، اگر وہ مورد الزام ٹھہریں تو وہ خود استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. تو آج پچھلے دنوں جب انہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ اگر بانی چیئرمین کو کہیں تو ہو جائیں گے، لیکن بانی چیئرمین نے تو ان سے کہنا ہی نہیں تھا. یہ علی امین گنڈاپور کی اپنی بات تھی. تو یہ پچھلے دنوں سے محسوس ہو رہا تھا. جب وہ ملاقات سے باہر آئے تو انہوں نے ایک بار علیمہ خان کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بانی چیئرمین پر واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ سب کچھ علیمہ خان کی وجہ سے ہے. تو اس وقت ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، اور پھر یہ لوگوں کو یہ بھی کہتا رہا کہ ان کے پاس صرف 2 مہینے کا ٹائم ہے تو جلدی سے یہ کام کرنے ہیں. اب 2 مہینے کا ٹائم تو ان کو نہ مل سکا، 2 ہفتے مل سکے ہیں، اور اس دوران ان کا جی ٹھیک ہے. ممتاز بنگش صاحب، ابھی انتخاب تو ہونا ہے، اور اس سے پہلے تو خیر علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ منظور ہونا ہے. یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے اس میں پی ٹی آئی کو کیا کوئی مشکل بھی درپیش ہوگی؟ کیونکہ مختلف گروپس ہیں، اور بالخصوص ہم بات کریں ثوابی مردان ترقی فیملی کی، عاطف خان کے خاندان کی، اسد قیصر صاحب کی، کیا سہیل آفریدی کو ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی؟ ایک ٹائم میں عاطف خان جو تھے وہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے. وزیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں اب اپوزیشن جماعتی بھی ہیں، دیگر بھی ان کو مسائل تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے اور جو ان کے اندر گروپنگ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. راتوں رات اس گروپنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ان میں گروپنگ نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ غیر متنازع ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ براہ راست بانی چیئرمین کی جانب سے آیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پر لوگوں کو تحفظات تھے، ان کو بتا دیا تو کسی بھی گروپ کو اب اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا بھی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ استعمال کرے گا، اور یا پھر وہ کسی گروپ کا حصہ بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو گروپ ہے مطلب یہ کسی مخالف گروپ کا ہے یا علی امین کی گروپ کا ہے تو کیوں کوئی اس کی مخالفت کرے گا. اور پھر اسمبلی میں ان کو اکثریت بھی حاصل ہے، اور بڑی آسانی سے وہ جو ہیں اپنا سی ایم منتخب کروا لیں گے. کوئی ایسا مسئلہ ان کو پیش نہیں آئے گا. جہاں تک مسئلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بھی موجود تھا، لیکن زیادہ تر مسئلہ جو تھا وہ کارکنان کا تھا، اور کارکنان کے تحفظات جو ہیں وہ ابھی میرا خیال ہے وہ نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی وہ شخص ہیں کہ جو زمانہ طالب علمی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور جو مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ چونکہ یوتھ ونگ میں بھی رہے ہیں، اور یہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ متحد رکھنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا. اور اسی کے کہنے پہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں تو اس میں جو نوجوانوں کی شمولیت تھی وہ انہی کے کہنے پہ تھی. تو جو لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے علی امین گنڈاپور کے تو وہ تو ظاہر ہے جو لو لیول پہ ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہی ہیں. اور جو ممبران اسمبلی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے. جس طرح ہزارہ سے جو ممبران اسمبلی ہیں، مشتاق غنی اور اس کے علاوہ اسپیکر بذات خود اور دیگر جو لوگ ہیں، یا پھر
پھر عاطف گروپ کے جو لوگ ہیں تو وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسد قیصر کا بھائی کھڑا ہو کر اس کی مخالفت کرے گا، یا پھر شہرام ترقی کا بھائی کھڑا ہو کر سہیل افریدی کو ووٹ ڈالنے سے انکار کر دے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ بڑی آسانی سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے.